میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے ایک خاندان اجاڑا ہے۔ میں اپنا نام پتہ نہیں بتاؤں گی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھ سے لڑکوں کی دوستی کرنے کی عادت ہو گئی۔ میرے ماں باپ ان پڑھ تھے، انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، ہمارے محلے کا ہی تھا۔ اس سے ملنا ملانا ہوا، ہر حد سے گزر گئی، یہاں تک ممکن ہوا گناہ کرتی رہی۔ ایک کو چھوڑا دوسرے سے دوستی کر لیتی۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا، انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں بیائی گئی تھی، میرا شوہر غریبی کا ستیا ہوا۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا تھا۔ ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا۔ اولاد کبھی لوگوں کے برتن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کر۔ میرا شوہر بے حد سادہ انسان تھا، وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی۔ میری اور نند کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، لیکن میں بدبخت عورت ہوں۔ میرا شوہر اینٹیں اٹھاتا، کبھی سر پر ٹوکری اٹھاتا۔ وہ مزدور تھا، نہ مجھے اچھا کہتا اور نہ برا۔ وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا۔ اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی۔ شروع میں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا تھا۔ اس کی سادگی کا اندازہ کر لیں۔ میری ساس مجھے جو کہتی لا کر دیتی تھی، لیکن کیا کرتی، عادت سے مجبور ایک ذلیل عورت تھی۔ نہ مجھے خوشیاں راس کہاں تھیں، مجھے عزت کہاں قبول تھی۔ میرا شر پھیلانے والی عورت ہوں۔ آپ یہاں عورت کو اتنا خوبصورت لکھتے ہیں، وہیں مجھ جیسی بد چلن سی عورتیں بھی ہیں جو آشیانہ جلا کر روتی ہیں۔ میں پارلر بنانا چاہتی تھی، میں نے بیوٹی پارلر کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ ساس نے منع کیا، لیکن جب اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کام چلنے لگا، پھر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود شوہر مجھے باہوں میں لے کر کہتا تھا تھک جاتی ہو، چھوڑ دو نا پارلر۔ میں دل میں دھنس چکی تھی۔ میں دوست رات کو مجھے ملنے کی ضد کرتا، میں انکار کر دیتی۔ پھر میں نے گناہ کو قبول کیا۔ میں اپنی ساس اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی۔ وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی۔ ساس دل کی مریضہ تھی، شاید ایک دن گولی کا ریئیکشن ہوا اور وہ تڑپ کر مر گئی۔ سوچا پارلر چھوڑ دوں، لیکن بے چینی ہوتی گھر میں رہنے سے۔ شوہر مزدوری کرتا، گھر آتا، کھانا کھا کر سو جاتا اور وہ مجھے پارلر چھوڑنے کا کہنے لگا۔ میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی۔ میں دوبارہ حاملہ ہوئی تو دونوں بار ابارشن کروا دیا۔ میں خوش ہوتی، وہ سویا رہتا، مجھے روکتا ٹوکتا نہیں۔ میں دوسروں کے گھر دلہن تیار کرنے جاتی، وہاں کون جانتا تھا کہ اس کو زہر دینے والی اس کی ہمسفر ہی ہے۔ پھر ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ میں ہسپتال لے کے گئی، ڈاکٹر نے بتایا آپ کا شوہر نشاور کچھ لیتا ہے جو زہر بن چکا ہے۔ اس کے خون میں اس کے علاج کے لیے بہت پیسہ لگے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، میرا ہاتھ چوم رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، مجھے جینا ہے۔ وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میں نے کیا ظلم کیا تھا۔ اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا، وہ بے جان ہو گیا۔ میری باہوں میں وہ دم توڑ گیا، مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا اس کے مرنے کی وجہ، تو میں نے بدبخت پر الزام لگایا وہ نشہ کرتا تھا۔ قاتل ہوں۔ عورت مجھ جیسی ظالم، بدکار، بد نسل عورت مجھ جیسی ہوتی ہے۔ فارس جو لوگ کی گھر چلا سکتی ہے، عورت مجھ جیسی ہوتی ہے جو سینے لگانے والوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ درد ہیں، وہاں مجھ جیسی عورتیں اپنی بدبختی پر کسی کو موت کے منہ میں سلا دیتی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے یاد ہے جو میرے سامنے کھانا کھانے سے شرماتا تھا۔ ہاں میرا کوئی پارلر نہیں ہے، ہاں آج میرا کوئی نہیں ہے، میں کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ کینسر ہے۔ بھائی مجھے دارالامان چھوڑ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا علاج نہیں کروا سکتے۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے، مجھے بند کمرے میں جہاں کوئی میرا چیخنے سننے والا نہیں ہے۔ جسم میرا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکا ہے۔ موت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی۔ اللہ نے میرے گناہوں کی سزا مجھے شاید دے دی ہے۔ نماز پڑھتی ہوں کہ شاید بخشی جاؤں۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے عمل شروع ہوتا ہے۔ سب پڑھنے والے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورتیں جو میری راہ پر ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشان ہے۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ شاید کوئی صراط مستقیم پر آ جائے۔ ویڈیو کے اندر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔